اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاک اسٹڈی کلاس 9 کا آج پہلا لیکچر ہے جس میں ہم چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس چیپٹر میں ہم آئیڈیالوجی، پاکستان آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے اور نظریہ پاکستان کیا ہے اور اس کے اجزاء ترکیبی یا کمپوننٹس کیا ہے. تو سب سے پہلے بیٹا ہم نظریہ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نظریہ آئیڈیالوجی کیا ہے. خیالات و عقائد کے علم کو نظریہ کہا جاتا ہے یا سوچ اور فکر، اجتماعی سوچ اور آئیڈیا کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. دی کلیکٹیو وزڈم and ideas of a society is called ideology. تو یہ نظریہ کی آسان الفاظوں میں ڈیفینیشن یا تعریف ہے جس کو ہم دوبارہ اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ خیالات و عقائد کے علم کو نظریہ کہا جاتا ہے یا کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور فکر کو آئیڈیالوجی نظریہ کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا میں دو ایسے ممالک ہیں جو نظریاتی ریاستیں کہلاتی ہے، پاکستان اور اسرائیل. یہ دو ایسے ممالک ہیں جو ایک خاص نظریہ، ایک خاص آئیڈیالوجی کی بیس پر وجود میں آئے ہیں. اسی طرح نظریہ آئیڈیالوجی کو ہم اس طرح بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد، اسپیسیفک ایم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جب ایگری کریں، متفق ہو جائے تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے. گویا ہر تحریک کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے. کسی بھی تحریک کی کامیابی میں سب سے اہم اور نمایاں کردار نظریہ آئیڈیالوجی کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں تحریک ناکام ہوا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس تحریک میں جو نظریہ تھا، جو آئیڈیالوجی تھا، وہ اچھا نہیں تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں تھا یا اس میں کمی بیشی تھی، اس وجہ سے وہ تحریک ناکام ہوا. لیکن تاریخ میں جتنی بھی تحریک یا موومنٹس کامیاب ہوئی ہے، اس کی کامیابی میں، اس کی سکسیس میں اہم کردار آئیڈیالوجی کا تھا. اجتماعی سوچ اور فکر کو نظریہ کہا جاتا ہے. کلیکٹیو وزڈم اینڈ آئیڈیاز آف اے سوسائٹی آف اے نیشن از کالڈ آئیڈیالوجی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تو ہے آئیڈیالوجی یا نظریہ. اب ہم نظریہ پاکستان یا پاکستان آئیڈیالوجی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے بیٹا کہ حصول پاکستان اور اسلام کا نفاذ. It means to achieve Pakistan and implementation of Islam in Pakistan is called Pakistan ideology. Before the creation of Pakistan, پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں برصغیر پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں ہندو، مسلمان، سکھ اور دوسری چھوٹی چھوٹی قومیتیں آباد تھی، تو مسلمانوں کا اپنا کوئی ملک، کوئی ریاست نہیں تھا. گو کہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے موجود تھے لیکن ان کے پاس اپنا ملک اور ریاست نہیں تھا. وہ آزاد نہیں تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اس دوران مسلمانوں کا جو اجتماعی سوچ اور فکر تھا، ان کا جو قومی مقصد تھا، ان کا جو اسپیسیفک ایم تھا، وہ اسپیسیفک ایم یہ تھا کہ سیپریٹ اسٹیٹ، ایک الگ ریاست، ایک الگ وطن کا مطالبہ. اٹ مینس کہ مسلمانوں کے پاس اپنا سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے اور پھر اس الگ ریاست اور وطن میں اسلام کے اصولوں کے مطابق مسلمان اپنی زندگی بسر کریں گے. اس کو کہتے ہیں پاکستان آئیڈیالوجی یا نظریہ پاکستان. دوبارہ ہم ڈسکس کراتے ہیں بیٹا کہ پاکستان بننے سے پہلے ساؤتھ ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں جب ہندو، مسلمان، سکھ اور دوسری قومیتوں کے لوگ آباد تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کا جو قومی مقصد تھا،
جو اسپیسیفک ایم تھا، اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے برصغیر کے مسلمان ایک سوچ، ایک فکر پر ایگری ہوئے، متفق ہوئے، جس کے نتیجے میں نظریہ پاکستان یا پاکستان آئیڈیالوجی وجود میں آیا۔ اب پاکستان آئیڈیالوجی کا آسان الفاظ میں مفہوم کیا ہے؟ حصول پاکستان اور اسلام کا نفاذ، means to achieve Pakistan and implementation of Islam in Pakistan. A separate state, a separate homeland was the demand of the Muslim of subcontinent. اسی طرح اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو بیٹا ہم نے یہ جو ایک ٹاپک ڈسکس کیا کہ نظریہ اور نظریہ پاکستان، تو بیٹا اس پہ ایکسرسائز میں ایک شارٹ کویسچن ہے کہ ڈیفائن پاکستان آئیڈیالوجی۔ تو یہاں تک ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے یہ ایک شارٹ کویسچن، یہ ایک ٹاپک مینس کہ دس از ون شارٹ کویسچن۔ اب ہم اس لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے نظریہ کی اقسام۔ تو بیٹا ایکسرسائز میں اس پہ ایک شارٹ کویسچن ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف آئیڈیالوجی یا نظریے کے اقسام کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیڈیالوجی کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے ریلیجیس آئیڈیالوجی، مذہبی نظریہ۔ مذہبی نظریہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس مذہب کے جو بیسک پرنسپل ہے، جو بنیادی اصول ہے، اس کی روشنی میں سماجی نظام، معاشرتی نظام کا قیام ہے، کہ اس مذہب کے جو بنیادی اصول ہے اس کی روشنی میں، اس کے دائرے میں کس طرح ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرہ قائم کیا جائے گا۔ دوسرا سیاسی نظریہ، پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ اب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا یہ مطلب ہے بیٹا کہ پولیٹیکل سسٹم اور طرز حکومت، کہ سیاسی نظام اور طرز حکومت کس طرح کا حکومت ہوگا، وفاقی ہوگا، پارلیمانی ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ ہوگا، پارلیمنٹری ہوگا، یونٹری ہوگا، پریزیڈنشل ہوگا۔ تو یہ بیسیکلی طرز حکومت ہے۔ اور پھر اس پولیٹیکل سسٹم اور طرز حکومت کے جو پیروکار ہوتے ہیں، اس میں جو عوام ہوتے ہیں، اس میں جو پبلک یا فالوورز ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں یہ سسٹم کس طرح بہتری لا سکتا ہے، کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ جو فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ اپنے عوام، اپنے فالوورز کی زندگی میں کس طرح بہتری یا امپرومنٹ لے کے آ سکتا ہے۔ نمبر 3، معاشی یا اقتصادی نظریہ، اکنامک آئیڈیالوجی۔ اب اکنامک یا معاشی یا اقتصادیات کیا ہوتا ہے؟ ہم کس طرح دولت پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح دولت کو خرچ کر سکتے ہیں، یعنی دولت کمانا اور اس کو خرچ کرنا، آسان الفاظ میں اس کو اقتصادیات یا معاشیات کہا جاتا ہے۔ تو اکنامک آئیڈیالوجی جس طرح کیپیٹلزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، تو بیسیکلی یہ اکنامک آئیڈیالوجیز ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکنامک ایشوز کیا ہے، پرابلمز کیا ہے، اور پھر اس کا سالوشن کیا ہے۔ تو یہ اکنامک آئیڈیالوجی آپ کو وہ حل بتاتا ہے کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں، ان کا حل یہ ہے، ان کا سالوشن یہ ہے۔ تو بیٹا یہ ہم نے آئیڈیالوجی کی 3 ٹائپس، ریلیجیس آئیڈیالوجی، پولیٹیکل آئیڈیالوجی اور اکنامک آئیڈیالوجی، تینوں کو ہم نے بیٹا ڈسکس کیا۔ اس پر بھی کتاب میں، بک میں، ایکسرسائز میں ایک شارٹ کویسچن ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اس لیکچر میں جو پڑھا ہے 2 شارٹ کویسچن ہم نے پڑھے، ایک ڈیفائن پاکستان آئیڈیالوجی اور سیکنڈ کویسچن ہے کہ نظریہ کے کتنے اقسام ہیں۔ اب اگر ہم نظریہ پاکستان کا جائزہ لیں، پاکستان آئیڈیالوجی کا جائزہ لیں، تو یہ ایک ہی وقت میں یا بیک وقت یا سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم یہ تینوں قسم کی نظریات اس میں شامل ہیں۔ وہ کس طرح شامل ہیں اس کو ہم اس طرح ڈسکرائب کر سکتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ نمبر 1، اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں کے جو مسلمان تھے برصغیر پاک و ہند میں، ان کا مطالبہ کیا تھا؟ سیپریٹ ہوم لینڈ۔ تو وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے،
تو اب اس کا یہ جو ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے کہ مذہب کے مطابق مسلمان اپنی زندگی گزار سکے، مسلمانوں کا مذہب اسلام۔ نمبر 2، پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ اب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بر صغیر پاک و ہند میں یا سب کانٹیننٹ میں ہندو میجورٹی میں تھے، ہندو اکثریت میں تھے اور ان کا غلبہ تھا، ان کی ڈومیننسی تھی، اور یہاں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور مسلمان مائنارٹی میں تھے، اقلیت میں تھے۔ اب ظاہر ہے مسلمانوں کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم ہندو اکثریت اور اس کے غلبے سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک الگ آزاد ریاست چاہیے تھا۔ نمبر 3، اکنامک آئیڈیالوجی کے حوالے سے اگر ہم پاکستان آئیڈیالوجی کو دیکھیں کہ معاشی استحصال کا خاتمہ، کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن کو ایلیمینیٹ کرنا، اس کو ختم کرنا اور ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے مواقع برابر اور یکساں دیے جائے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کا جو ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا تھا ہندوؤں کی طرف سے، تو اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا کہ وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ، تو وہ بیسیکلی پاکستان آئیڈیالوجی تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے پاکستان آئیڈیالوجی، ٹائپس آف آئیڈیالوجی، اب یہ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹ جب آپ بک ریڈ کریں گے تو اس میں کچھ ورڈز جو ڈیفیکلٹ ہے اس کی میننگ یہاں بورڈ پہ میں نے لکھوائی ہے۔ میں ایک ورڈز آپ کے سامنے پروناؤنس کراتا ہوں اور آپ یہ میننگ جو ہے اپنے کتاب کے مشکل لفظ کے اوپر لکھ لیں، آپ کو سمجھنے میں، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 1 بیٹا، انڈیور، اردو میں اس کا مطلب ہے کوشش، جدوجہد۔ تو یہ جب آپ بک ریڈ کرتے ہیں تو پہلے پیراگراف میں یہ ورڈز ہے، لفظ ہے انڈیور، مین کوشش، جدوجہد۔ ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی۔ مولڈ، سانچہ یا سانچے میں ڈالنا، یعنی بعض اوقات ہم ایک چیز کو قالب میں ڈالتے ہیں، سانچے میں ڈالتے ہیں کے مطابق۔ انٹیلیکٹ مین عقل یا فہم۔ اسی طرح پری ڈیٹرمنڈ، پہلے سے طے کرنا، یا پری ڈیفائنڈ، پہلے سے طے کرنا، پہلے سے کلیئر کرنا، پہلے سے ڈیفائن کرنا۔ کمپریہینڈ، سمجھنا، انڈرسٹینڈ، جس طرح کمپریہینڈ، کمپریہینشن، سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ۔ اسی طرح بیٹا کمپوننٹس، اجزاء، حصے، ایلیمنٹس، جس طرح ایک چیز کے مختلف اجزاء ہو سکتے ہیں، حصے ہو سکتے ہیں، اس طرح پاکستان آئیڈیالوجی کے بھی مختلف اجزاء ترکیبی یا حصے یا کمپوننٹس ہیں۔ اسی طرح بیٹا اٹینمنٹ، حصول یا حاصل کرنا، ٹو گیٹ، ٹو اوبٹین، ٹو اچیو سم تھنگ۔ کریڈ مین عقیدہ، جس طرح مسلمانوں کا عقیدہ، عقیدے توحید، یقین، ایمان۔ سائملٹینیسلی، بیک وقت یا ایک ہی وقت میں، انگلش میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں، بیک وقت۔ اسی طرح بیٹا ایکسپلائٹیشن مین استحصال، ناجائز فائدہ اٹھانا، جس طرح امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایلیمینیشن، ختم کرنا، ایلیمینیشن مین ختم کرنا۔ تو بیٹا اب تک ہم نے یہ جو لیکچر 1 آپ کو دیا ہے تو کائنڈلی آپ اس کو ریڈ کریں۔ سب سے پہلے اس لیکچر کو سنیں، سننے کے بعد آپ لوگ کتاب کو، بک کو ریڈ کریں، اور پھر یہ جو مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر لکھی گئی ہے آپ اس کو کتاب کے اوپر درج کریں، اور پھر لیکچر کو اور پھر اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بیٹا اس میں 2 شارٹ کویسچن ہیں۔ شارٹ کویسچن نمبر 1 وہ یہ ہے کہ ڈیفائن پاکستان آئیڈیالوجی، اور سیکنڈ کویسچن ہے کہ نظریہ کے اقسام۔ تو پھر بیٹا جب آپ یہ لیکچر 1 سنیں گے،
اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, کتاب کو, بک کو آپ ریڈ کریں گے, تو پھر یہ 2 شارٹ کویسچن جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہوم ورک ہوگا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ, جب آپ اس کو اچھے الفاظ میں لکھیں گے, اپنی پریزنٹیشن کا خیال کریں اور آپ اپنی رائٹنگ پر بھی توجہ دیں. ایک طرف آپ لرننگ کرتے ہیں, دوسری طرف آپ اسی ٹاپک کو اپنے نوٹ بک میں لکھتے ہو, تو آپ اس طرح اس کو لکھیں کہ آپ کی رائٹنگ بھی بہترین ہو, آپ کی پریزنٹیشن بھی بہترین ہو, اور بک سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکچر سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور اپنے نوٹ بک میں اس کو آپ لکھ لیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ, اور اس کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. خدا حافظ, گڈ بائے ڈیئر اسٹوڈنٹس.